قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ طیبۃ و ثنا آپ کے حضور ناز میں عقیدت محبت اور ارادت کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خدا کے کائنات کی توفیق خاص اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ پاک کی برکت سے میں اور آپ نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنا۔ آداب بکار یہ جو گزشتہ چند دن گزرے ہیں یہ ایسے اندوہناک دن گزرے ہیں کہ امت مسلمہ زوال علم کی چکی میں پستی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم و حکمت کے میجر تابان حکمت کے ستارے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج کی اس نشست شہید میں مختصر لمحات کے لیے علم اور علماء کی شان کے حوالے سے چند معروضات میں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ 23 پارہ ہے، سورہ زمر ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیا جاہل اور پڑھے لکھے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی شان اور علم حاصل کرنے والے لوگوں کی شان کو بیان کیا، اور حضور تاجدار کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم کو عبادت سے افضل قرار دیا اور پھر عالم کو عابد سے افضل قرار دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم افضل من العبادہ، کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، اور اس کے ساتھ ہی متصل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العالم افضل من العابد، کہ جو عالم ہے وہ عابد سے افضل ہے۔ مرویات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا دین کا ایک مسئلہ سیکھنا یا دین کا ایک مسئلہ بیان کرنا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کا ایک مسئلہ سیکھنا یا ایک مسئلہ سکھانا 1000 نفل ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آقا کائنات جناب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، جو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت 70,000 عابد سے افضل ہے۔ وہ ایسے عابد جو قائمۃ اللیل ہیں اور صائمۃ الدہر ہیں، یعنی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہوں اور دن کو روزے رکھنے والے ہوں، اور ساری رات اللہ کے حضور تسبیح و تعلیل کرنے والے ہوں، تہجد گزار ہوں۔ تو جو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 ایسے عابد جو عبادت خواں بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، روزہ رکھنے والے بھی ہوں، 70,000 عابد ایک سائڈ پر اور ایک عالم ربانی دوسری سائڈ پر۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم ربانی ان 70,000 عابدوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عالم ربانی ہو، کہ علم پر عمل کرنے والا ہو۔ آقا کائنات جناب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، کہ ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ایک عام آدمی کو مجھ محمد مصطفیٰ کو عام آدمی پر فضیلت حاصل ہے۔ کہاں ایک عام آدمی کو اور کہاں تاجدار قوم مکان جان رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک عالم کو اتنی فضیلت ہے عابد پر جیسے ایک عام آدمی پر مجھ محمد مصطفیٰ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور آقا کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل قمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ 14ویں رات کا چاند دیکھیں، ستاروں کے انجمن میں اس طرح چمک رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایک واضح حیت ہوتی ہے، واضح اس کی شخصیت اور اس کا روح، اس کا نکھار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آقا کائنات جناب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اعوذ عالمن، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تم فجر اس انداز میں کیا کرو کہ تم عالم ہو، یعنی جاننے والے ہو، علم پڑھنے والے ہو۔ اگر اس انداز میں تم فجر نہیں کر سکتے تو کم از کم او متعلمن، تم پڑھنے والے ضرور بن جایا کرو۔ تمہاری صبح ایک یا تو عالم کی حیثیت سے ہونی چاہیے، تم علم دین حاصل کرنے والے ہو، علم کو آگے پھیلانے والے ہونے چاہیے۔ اگر علم کو آگے پھیلا نہیں سکتے، عالم نہیں بن سکتے، تو کم از کم صبح اس انداز میں کرو کہ تم پڑھنے والے ہو، عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والے، عالم دین کی سنگت میں بیٹھنے والے، ان کے علم سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے ہو۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح اس انداز میں کرو کہ او متسعمن، کہ تم سننے والے بن جاؤ، عالم کی باتوں کو سننے والے، متعلم کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، متعلم بھی نہیں بن سکتے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر سننے والے بھی نہیں بن سکتے،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او محبن، پھر اگر نہ عالم بن سکتے ہو، نہ متعلم، نہ ہی متسائم بن سکتے ہو، تو پھر کم از کم عالم دین کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، متعلم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، اور پھر جو ان سے سننے والا ہے، اکتساب فیض حاصل کرنے والا ہے، اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا لا تکون الخامس، ان چار میں سے ایک بننا، پانچواں نہ بننا۔ اگر تم نے پانچویں بننے کی کوشش کی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ ان چار میں سے بننا، پانچواں نہ بننا۔ اور پھر مشکوٰۃ الانوار والے نے یہاں تک لکھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی 2 لمحے ایک عالم ربانی کے ساتھ گزارتا ہے، 2 قدم اس کی سنگت اور معیت میں گزارتا ہے، یا 2 لقمے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، یا 2 کلام کے الفاظ اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ان میں سے ہر جنت اس دنیا سے 2 گنا بڑھ کر ہے، اس دنیا سے 2 گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک اس آدمی کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک، آپ راوی ہیں کہ آقا کائنات نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبریل بتاؤ میری امت کے علماء کی شان کیا ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض گزاری کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے علماء آپ کی امت کے روشن چراغ ہیں جن سے یہ کائنات روشنی حاصل کرتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہو ان اشخاص کے لیے، ایسے آدمیوں کے لیے خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے جو علماء کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، علماء کی معیت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ بدبختی، تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علماء کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، علماء کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا اور اللہ نے جہلوں کو دولت سے ہمکنار کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا علم ایک ایسی لازوال دولت ہے، ایک وقت آتا ہے کہ دولت ختم ہو جاتی ہے، درہم و دینار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علم کی جو دولت ہے اس کو کبھی بھی زوال نہیں آتا، بلکہ یہ لازوال دولت ہے۔ اس پر مشاہدے کے لیے ایک حدیث پاک آقا کائنات نے خود ارشاد فرمایا جب عصر کا وقت آتا ہے، عصر کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے کہ سورج زردی میل ہو جاتا ہے، زرد رنگ عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھیں اگر آسمانوں کی طرف تو سورج کے آس پاس زرد قسم کا رنگ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت سمندر کے صحرائی علاقوں میں شیطان اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، اور اس کے پاس اس کے چیلے حاضر ہوتے ہیں، سارے آ کے اپنے دن بھر کا کچا چھٹا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اے ہمارے سرکار آج میں نے تو 2 آدمیوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا کرا دیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے، شاباش دیتا ہے، کہتا ہے بیٹھ جا۔ ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے کہ اے ہمارے سرکار آج ہم نے میاں بیوی کے اندر ناچاکی پیدا کر دی۔ شیطان شاباش دیتا ہے، بیٹھ جا۔ کچھ حاضر ہوتے ہیں شیطان کہتے ہیں کہ اے ہمارے سردار آج ہم نے 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دیا۔ شیطان شاباش دیتا ہے، بیٹھ جا۔ آخر میں ایک مریل سا شیطان جس کے پاس چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، جسم اتنا نہیں، وہ شیطان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے شیطان آج میں نے ایک طالب علم کو مدرسے میں جانے سے روک دیا ہے، طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا ہے۔ جب شیطان یہ بات سنتا ہے تو خوشی کے مارے جھنجھا کر اٹھتا ہے اور تخت کو چھوڑتا ہے، نیچے آتا ہے، نیچے آ کر اس کو گلے لگاتا ہے، اس کا ماتھا چومتا ہے، ماتھا چوم کر اس کو اپنے ساتھ تخت پہ لے جاتا ہے
تخت پہ لے جا کر اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ سارے شیطان جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اپنے سردار کو کہتے ہیں اے ہمارے سردار، ہم نے تو بڑے بڑے کام کیے لیکن ہمیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ اس شیطان کو جو ہے بھی ضعیف اور ناتمام، کمزور سا، مریل سا، اس کو اتنا پروٹوکول دیا گیا۔ تو شیطان کہتا ہے اے میرے حواریوں، تم نے یقیناً بڑے بڑے کام کیے لیکن اس آدمی نے، اس شیطان نے ایسا کام کیا ہے جو تم میں سے کوئی آدمی بھی نہیں کر سکا۔ اس نے ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا ہے، اس لیے کہ جب ایک طالب علم، ایک آدمی جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ 1000 لوگوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی علم حاصل کرنے پر 1000 لوگوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے ذرا تمہیں مشاہدہ کرواؤں، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ شیطان چھوٹے موٹے ستونوں کو ساتھ لے کر ایک مسجد کے پاس آتا ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، عابد، تہجد گزار، صائم اللیل، عبادت کرنے والے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ شیطان ایک اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ڈبیا لے کر ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، ان کا راستے روک کر کہتا ہے مجھے، اے عبادت کرنے والوں، مجھے یہ بتاتے جاؤ کیا اللہ پاک چاہے 7 زمینیں اور 7 آسمان اس شیشی کے اندر سما سکتا ہے؟ اس چھوٹی سی شیشی کے اندر اللہ پاک 7 زمینیں اور 7 آسمان سما سکتا ہے؟ جب شیطان یہ بات کہتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہاں چھوٹی سی شیشی، کہاں 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ جب وہ سوچنے پہ آتے ہیں تو شیطان کہتا ہے چلو آگے چلتے ہیں، یہ سوچ میں پڑ گیا، اس کو اپنے کفر کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور عابد کے پاس آتا ہے، وہ عابد بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اینڈ میں ایک راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں طالب علم کا گزر ہونے والا ہوتا ہے۔ مشکات الانوار کے اندر اور درۃ الناصحین کے اندر علامہ سمرقندی نے لکھا کہ طالب علم آخری وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے دوڑ کر مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اے بچے، مجھے چھوٹا سا مسئلہ تو بتاؤ، اگر اللہ چاہے 7 زمینیں اور 7 آسمان اس شیشی کے اندر سما سکتا ہے تو وہ طالب علم کہتا ہے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر وہ طالب علم کہتا ہے ہاں میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، میں بھی مسجد کی طرف گامزن ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلتے آؤ اور راستے میں اپنا مسئلہ پوچھتے آؤ، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان پوچھتا ہے کہ اللہ چاہے 7 زمینیں اور 7 آسمان اس شیشی کے اندر سما سکتا ہے؟ وہ طالب علم کہتا ہے اے شیطان مردود، تو نے کہاں کی بات کر دی، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا علم مجھے کہتا ہے اگر اللہ چاہے تو سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے اس کے کروڑویں حصے کے اندر بھی اللہ 7 زمینیں اور 7 آسمان داخل فرما سکتا ہے، 7 زمینیں اور 7 آسمان داخل فرما سکتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا علم ایک لازوال دولت ہے، علم کی دولت کو فنا نہیں ہے، یہ بقا ہی بقا ہے، اور جو باقی دولت، جو حال کو جو اللہ دولت عطا فرماتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ دولت ختم ہو جاتی ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے والے کے لیے، طالب علم کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک جس راستے پر وہ چلتا ہے، اللہ پاک اس راستے کو آسان فرما کر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنوا دیتا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا نہ کرتی ہو، حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے، عالم ربانی کے لیے، طالب علم کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہے، بخشش و مغفرت کی دعا۔ بدقسمتی سے آج ہم نے علماء کی شان کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ جو عالم ربانی کی، میں عالم ربانی کی بات کر رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہونے والے، ان کی شان کو ہم نے بیان کرنا، ان کی شان کو سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، آپ پرسوں کا دن ہی لے لیں، عالم اسلام پاکستان کے اندر 2 ایسی شخصیات کا انتقال ہوتا ہے پرسوں بدھ والے دن۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں دونوں شخصیات اپنے اپنے میدان کے اندر اپنے اپنے فن کی ماہر شخصیات تھیں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر ملک و ملت کی خدمت کرنے والی شخصیات تھیں۔
اور ان میں سے ایک شخصیت سب سے پہلے جس شخصیت کی انتقال کی ہمیں خبر ملتی ہے، پاکستان کی ایک مشہور و معروف ہر دل عزیز شخصیت محترم المقام جناب طارق عزیز مرحوم صاحب، ان کی وصال کی خبر ملتی ہے۔ تو جب خبر ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے عین بعد مفتی ابن مفتی مناظر ابن مناظر شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اعظم، اور جنہوں نے علم دین کی شمع کو اس انداز میں روشن کیا کہ آج امت مسلمہ ان کی مرہون منت ہے۔ میری مراد حضور سیدی و سندی آقائی و مولائی میرے استاد محترم قبلہ علامہ عبد الطواب صدیقی صاحب اسروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ۔ لیکن فرق تھا، یہ دونوں شخصیات اگرچہ پاکستان کے لیے قابل فہم شخصیات تھیں، دونوں کی بڑی خدمات تھیں، ہر بندہ ہر شخصیت اپنے اپنے میدان کے اندر ایک عالمی شخصیت کی رونما نظر آتی تھی، لیکن ان کی جب وصال کی خبر ملتی ہے، دونوں کی وصال کی خبروں کے اندر فرق تھا۔ طارق عزیز صاحب مرحوم کی جب وصال کی خبر ملتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا کوئی چینل ایسا چینل نہیں تھا جس کا یہ ٹکر نہ چل رہا ہو کہ عالم اسلام کی خدمت، پاکستان کے مشہور و معروف فلاں 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 انتقال کر گئے، حتیٰ کہ ان کے آخری ٹویٹ، ان کے آخری میسج بھی چینل نشر کر رہے تھے، اور ان کے جو تقیہ کلام جملے تھے، سنتی آنکھوں اور دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، یہ جو جملے ان کے تقیہ کلام تھے یہ بھی چینل نشر کر رہے تھے۔ ان کی بلا شبہ بڑی خدمات تھی، ان کی خدمات، وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے تھے، نیلام گھر کی وجہ سے بھی انہوں نے شہرت پائی تھی، اور پھر طارق عزیز شو بھی وہ کرتے تھے۔ بلا شبہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے مطالبے ہو رہے تھے کہ طارق عزیز صاحب کی تدفین عالمی اعزاز کے ساتھ ہونی چاہیے، پاکستانی جھنڈے کے اندر ان کی تدفین ہونی چاہیے، اور حتیٰ کہ فوجی دستے کی سلامی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ملک و ملت کی بڑی خدمت کی، لیکن بدقسمتی سے ہماری قوم اس وقت بھی انصاف نہ کر سکی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری قوم سے انصاف کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ میں دل نخواستہ یہ بات کر رہا ہوں، ہماری قوم پرسوں بھی انصاف نہ کر سکی۔ ایک وہ آدمی جو پاکستان کے معاملات کی فہم رکھنے والا تھا، اس کو تو اس انداز میں پروٹوکول کی باتیں دی جا رہی تھی، پروٹوکول کے لحاظ سے ان کی تدفین کے مطالبے کیے جا رہے تھے، اور دوسری وہ شخصیت جنہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کو اپنے گھر سے علم دین کی محبت اور خدمت اسلام کا جذبہ وراثت میں ملتا ہے، پھر انہوں نے کائنات عالم کے کونے کونے کے اندر کالا کالا رسول اللہ کی صدائے دل نواز سے لوگوں کے کانوں کو معطر و منفر کیا۔ کیا علامہ عبد الطواب صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات طارق عزیز صاحب سے کم تھی؟ میں کسی کو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ طارق عزیز کی خدمات کم تھیں، ان کی اپنی خدمات تھی۔ کیا اس طارق عزیز صاحب کی موت کو تو عالمی سطح پر اچھالا گیا، ہمارے ہر چینل نے ان کی جناب والا وصال کی خبر کو ٹکر کے طور پہ چلایا، لیکن امت مسلمہ نے، ہمارے لوگوں نے اپنے اس عالمی محسن کو کیوں بھلا دیا؟ عالمی سوائے مذہبی طبقات کے چند لوگوں نے صرف اور صرف سوشل میڈیا پر ان کی وصال کی خبر کو پھیلایا، اور وہ بھی چند ان مخصوص نوجوانوں نے جو آپ کے شاگردوں میں شامل تھے، ان لوگوں نے سوشل میڈیا پر نہ کسی چینل نے خبر چلائی، نہ کسی مشہور و معروف اخبار نے خبر دی۔ یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کس جانب گامزن ہو چکی ہے؟ گرامی قدر حضرات، وہ ایسی شخصیت علامہ عبد الطواب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 23 سال کا عرصہ مسند حدیث پر حدیث پاک کا سبق پڑھایا۔ 23 سال آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر شیخ الحدیث کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دیا، اور یہ کائنات گواہ ہے 23 سال وہ پڑھاتے رہے، بلا معاوضہ پڑھاتے رہے، 1 روپیہ تک نہیں لیا جامعہ نظامیہ کے اندر مسند حدیث پر بیٹھنے کا، بلا شبہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے رہے۔ اور مجھے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان سے سبق پڑھا، مسلم شریف کا سبق پڑھا، اور مسلم شریف کا جو مقدمہ ہے، حدیث ہو یا اصول حدیث کا معاملہ ہو، مسلم شریف کا مقدمہ ایک حیثیت رکھتا ہے۔ جب وہ مسلم شریف میں نے 2011 کے اندر جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری گیٹ کے اندر داخلہ لیا تھا،
اس سے قبل جو جامعہ نظامیہ کی مرکزی برانچ ہے شیخو پورا، وہاں پہ پڑھتا رہا۔ جب میں نے 2011 کے اندر داخلہ لیا تو جامعہ نظامیہ 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک جامعہ نظامیہ کی در و دیوار جس مرد کلندر کی آواز سے گونجتی تھی وہ آواز علامہ عبدالتواب صدیقی نور اللہ مرقدہ کی آواز تھی۔ ہم خواہش کرتے تھے کاش ایک وقت آئے ہم بھی ان کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ طے کریں۔ پھر جب 2013 کے اندر مجھے ان کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا، میں نے مسلم شریف کا سبق پڑھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، انہوں نے جو پہلا لیکچر ہمیں دیا تھا وہ آج بھی میرے دل کی تختی پر روز روشن کی طرح عیاں لکھا ہوا ہے۔ وہ آج بھی وہ آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں جو انہوں نے پہلا لیکچر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے جامعہ نظامیہ کے اندر پڑھاتے ہوئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا رہا ہوں آج تک میں نے جامعہ نظامیہ سے 1 روپیے کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے جو میں جامعہ کے اخراجات کے لیے چھوڑتا ہوں، اور میں تم سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، یعنی طلباء کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میں تم سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، میں تم سے اپنی شہرت نہیں چاہتا، میں تم سے اپنا ادب و احترام نہیں چاہتا، میں تم سے نہ ہی کسی اور چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، میرا فقط ایک مطالبہ ہے۔ ہم اس وقت 375 اسٹوڈنٹس تھے اس دورہ حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا میرا ایک مطالبہ ہے تم سے، جب میرا وقت آخر آئے، میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، جب میرا وقت آخر آئے تم میں سے جس کو بھی خبر پہنچے کہ ہمارے استاد محترم داعی اجل کو لبیک کہہ گئے ہیں، میں تم سے یہی درخواست کرتا ہوں، یہ میرا حکم سمجھیں یا میری طرف سے عرض سمجھیں، جب تمہیں میرے وصال کی خبر پہنچے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو میرے جنازے میں ضرور شرکت کرنا اور میرے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا۔ اتنا بڑا عالم لیکن امت مسلمہ نے اپنے اس محسن کی خدمات کو فراموش کیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مرویات میں سے ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، جو قوم ایک عالم دین کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر غم زدہ ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے، جو آدمی غم زدہ ہوتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم نے اس کو ہاضمے کے طور پر ہضم کر دیا، بیکار تک بھی نہیں دیا، ہم نے اس انداز میں ہضم کیا۔ لوگوں کے بڑے بڑے دکھوں کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے عالم میں نے پہلے جیسے عرض کیا، یہ جو گزشتہ دن گزرے زوال علم کی چکی میں ہم پستے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے پچھلے جمعہ کو دیکھیں، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب نقشبندی چراہی کا انتقال ہوا، اس کے بعد پیر والے دن مفتی ملک و ملت علامہ عبدالرزاق بھترالوی رحمہ اللہ، جن کی درسیات کی جناب والا کتب ان کے لکھی ہوئی شامل ہیں، اس کے بعد پیر سید فروخ الحسن قادری صاحب گڑھی اختیار خان، ان کا وصال ہوا۔ یہ ایسی شخصیات تھیں جو ہرگز فراموش کرنے والی شخصیات نہیں تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو آدمی ایک عالم دین کی وصال پر غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو 1000 علماء اور 1000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 شہداء اور 1000 علماء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہمارے ایسے محسن تھے جن کی وجہ سے یہ ملک و ملت سلامت ہے، علماء ہیں جن کی وجہ سے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا اگر اس کائنات کے اندر عالم ربانی نہ ہوں تو یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ علماء ربانی، علماء حق ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات روز روشن کی طرح چل رہی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء کی شان یہ ہے، آپ کی امت کے علماء آپ کی امت کے لیے روشن چراغ ہیں، خوش نصیبی ہے ایسے اشخاص کے لیے جو علماء کے ساتھ نسبت قائم رکھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں، ان کی سنگت اور معیت میں بیٹھتے ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام نے آگے فرمایا تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عداوت بغض کینہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بناتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے علماء حالیہ دنوں کے اندر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو چکے، اللہ پاک سبھی کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک سبھی کے جو فیوز و برکات ہیں امت مسلمہ کو سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا